ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو یہ بابرکت مہینہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہو نصیب فرمایا۔ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ نیکیوں کو کئی چند کر دینے والا مہینہ آج ہمیں نصیب ہوا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، جتنی اس کی تمجید، بڑائی اور کبریائی کریں، وہ کم ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ برکت والا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ اس مہینے کی اور روزے کی بہت ساری خاصیتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ان کی فضیلتوں کو جان کر کے، اس کے ثواب کو جان کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی قدر کریں، اور اس مہینے میں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں، اور جو ہم گناہوں سے لت پت ہو چکے ہیں ان گناہوں سے پاک صاف ہو لیں، اللہ کے دربار میں رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، توبہ کر کے، مغفرت طلب کر کے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں
نیکیاں اور مہینوں کی بنسبت کئی گنا ہو جاتی ہیں۔ فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر، نوافل کا ثواب فرض کے برابر، یہ سب اس مہینے کی دین ہے۔ روزے کی فضیلتوں کو سب سے پہلے جانتے چلیں۔ کچھ چند فضیلتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جن کو علماء نے متعین کیا ہے، وہ جان لیں۔ سب سے پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بہت مرغوب، بہت پسندیدہ عبادت ہے، بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اسی واسطے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ کے لوگو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر مقصد اللہ نے بتلایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تم تقوی شعار ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب اس آیت کی روشنی میں اور اس روزے کی فرضیت سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ تم سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے روزہ۔ اگر معمولی عبادت ہوتی تو تمام امتوں پر اس کے فرض کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی وقعت، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، اسی لیے یہ روزہ تمام امتوں پہ فرض کیا گیا اور اس امت پہ بھی فرض کیا گیا۔ اس سے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو ہم جان لیں۔ یہ سب سے پہلی فضیلت ہے اس کی، روزے کی، کہ تمام امتوں پہ فرض تھا روزہ، یہ خالی امت محمدیہ پر نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور روزے کی فضیلتیں ایک ایک کر کے جان لیں۔ اس کے بعد کچھ مسائل پر روشنی ہوگی، کیونکہ آج پہلا روزہ ہے، اور پہلا روزہ ہونے کے ناطے کچھ مسائل کا ادراک ہو جائے، ان کی جانکاری ہو جائے تو یہ پورے مہینے آپ کو کام دے گا۔ یہ پہلی فضیلت رہی کہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اس واسطے اللہ نے اس امت پر اور گزشتہ امتوں پہ فرض کیا تھا۔ اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ روزہ گناہوں سے، غلطیوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ سنو کان کھول کر کے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے نبی کی شخصیت و شخصیت ہے جو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، ما ينطق عن الهوى، اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، ان هو الا وحی یوحی، وہی بات کہتے تھے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ آپ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیثوں پر، قرآن پر ہمارا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر یہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ رمضان کا مہینہ اور یہ روزے، کہ اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھیں گے
تو گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان اور احتساب، ایمان یہ ایمان رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھنا، اور یہ اطاعت اور فرما برداری کے طور پر اس کو لینا، ایک ہدیے کی طور پر، ایک فرمان کے طور پر اس کو لینا۔ ایسا نہیں اگر کوئی شخص، اب اس تناظر میں اگر یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنی ہیلتھ کے لیے رکھتے ہیں، تندرستی کے لیے رکھتے ہیں، بہت ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے، تندرستی اچھی رہتی ہے، معدے کا صفایا ہو جاتا ہے، تو کیا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے، کچھ قید رکھی گئی ہے، ایماناً و احتساباً، ایمان رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول پر اگر ایمان کا فقدان ہوگا، اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں پائی جائے گی کہ آپ کے ساتھ ایمان نہیں تو آپ روزے کتنے بھی رکھیں، تو وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اس کے رسول پر، وہ اگر سالوں سال روزہ رکھیں تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ نعمت ہے اہل ایمان کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی قید لگائی کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یہ امید رکھیں کہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ احتساب رکھیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ ایسا نہیں ہے اچھا ایک آدمی اگر اس روزے کو اس کو بوجھ سمجھے اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بابرکت مہینہ، اس کو یہ بوجھ محسوس کرے کہ یار اب تو کھانا پینا سب چھوٹ جائے گا اور وہ نعمتیں جن سے میں استفادہ کرتا تھا دن میں وہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اگر یہ بوجھ محسوس کرتا ہے تب بھی اسے جو ہے اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک دم سے ایمان رکھیں اللہ اس کے رسول پر اور فرما برداری کے طور پر اس روزے کو لیں۔ اگر بوجھ کوئی محسوس کرتا ہے اور یوں ہی لا یبالی طریقے سے، اور اگر دین اور ایمان سمجھ کر کے اگر کوئی نہ روزہ رکھے، رسم سمجھ کر کے رکھے، بھلے وہ مسلمان ہیں، رسماً رکھے، بہت ساری چیزیں آج مسلمانوں میں تکلیف کی بات ہے کہ دین کیا ہے، دین سے ہٹ کر کے رسم و رواج کے طور پہ ساری چیزیں، چاہے عبادت ہو یا اور کوئی چیز ہو دین کا کے شعائر میں سے، تو اس کو اس طرح سے لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا وتیرہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کریں، قبول کریں، فرما برداری کریں اور اطاعت و خوشنودی کے جوش اور جذبے سے لبریز ہو جائیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کو رواج کے طور پہ نہیں کہ روزہ ایک مہینہ رکھنا ہے اور اسے رکھنا ہے، نہیں، تب بھی ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی آتی ہے، سب قربانی کرتے ہیں، کر دیے، اس کی حکمت نہیں پتہ، اس کا نظریہ کیا ہے اسلام کا یہ نہیں پتہ، دین کے طریقے سے نہ کیا جائے، ایک رسم کی طور پر ہو جائے تو وہ چیز پھر مفید نہیں ہوتی، وہ عبادت جو ہے آپ کو کارگر نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان رکھیں اور اجر کا اللہ سے اس کے بدلے کی امید رکھیں اللہ کی ذات سے، تو پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا ہدیہ ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے یہ رمضان کا مہینہ اور یہ رمضان کے روزے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ اس کی تیسری فضیلت، اب یہ اگر روزے رکھ لیے تو پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور تیسرا اس کا جو ہے جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے
کی عام اور دوسرے عبادتوں سے الگ ہے۔ اللہ کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بنی آدم کے جتنے اور کام ہیں اس کا بدلہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، لیکن یہ روزہ اس کا معاملہ ہی الگ ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ لأجلی، اور اس واسطے میں اس کا بدلہ دوں گا کہ اس نے اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنی حلال چیزوں کو اور اپنی شہوت کو، اپنی حلال بیوی کو بھی میرے خاطر تچ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ دوں گا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ عبادت میرے لیے ہے خاص اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا بدلہ اتنا عظیم ہے، کتنا دے دے گا اللہ رب العالمین؟ وہ غفور الرحیم ہے، وہ دینے والا ہے، وہ سخی ہے۔ اب اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے لیے خاص ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا اس کا بدلہ ہوگا؟ اسی لیے اس حدیث میں، جس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا، علماء نے لکھا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ روزہ افطار کرتا ہے، پورے دن کی بھوک پیاس سے جب اس کے سامنے وہ نعمتیں رکھی ہوتی ہیں کھانے پینے کی، اور وہ دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ افطار کے وقت ایک خوشی ہوتی ہے اس کو، اور دوسری خوشی یعنی افطار کے وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک روزہ پورا ہو گیا یہ، اور اب میرے سامنے کھانے پینے کی کوئی قید نہیں ہے، کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، اور ایک روزہ پورا ہوا، اس کا بدلہ اور اس کا ثواب بھی جو ہے مکمل ہوا، اللہ ہم کو دے گا، اس پر وہ خوش ہوتا ہے افطار کے وقت۔ اور دوسری جو خوشی ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عند لقاء ربہ، جب وہ ملاقات کرے گا اپنے رب سے قیامت کے دن، تب اسے بے پناہ خوشی ہوگی، بے پناہ خوشی ہوگی۔ علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس حدیث کی لکھا ہے کہ یہ خوشی کس بات کی ہوگی؟ یہ خوشی اس بات کی ہوگی کیونکہ روزہ دار ہے نا، اب روزے کا بدلہ چونکہ اللہ نے کہا کہ میں دوں گا، یہ میرے لیے ہے، اپنے کھانے پینے اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ کچھ وقت الگ بھی ہوتا تھا لوگوں سے، یہ کھا سکتا تھا، یہ پی سکتا تھا، لیکن یہ معاملہ میرے بھی اور اس کے بیچ کا تھا، میرے ڈر سے، میرے خوف سے اور میرے اجر و ثواب کی امید سے الگ رہا، خلوت میں بھی رہا، تب بھی ان چیزوں کو حرام سمجھا جو روزے کے وقت جو ہے منع تھی۔ تو یہ اللہ رب العالمین اسی لیے کہا میں بدلہ دوں گا۔ تو جب اس وقت وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور روزے کا بدلہ دیکھے گا، اتنا بدلہ ہوگا، اتنا عظیم اس کا اجر و ثواب ہوگا کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا روزے دار کے، تب اس وقت بھی اس کو بہت خوشی ہوگی، بے پناہ خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی، علماء نے لکھا کہ اتنے اجر و ثواب کی امید ہی نہیں کرتا تھا، لیکن جب نسبت اللہ کی طرف ہو گئی کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو عظیم، وہ سخی، وہ دینے والا کہ اتنا بدلہ دے دے گا۔ یہی وجہ اس حدیث میں کہ 2 خوشیاں روزے دار کو ہوں گی، ایک افطار کے وقت، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ تیسری فضیلت ہے کہ اور عبادتوں کا بدلہ تو ہے 10 سے 7 گنا یا اس سے زیادہ، لیکن روزے کا بدلہ کچھ متعین نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کر لیا
اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ تیسری خصوصیت اور اس کی فضیلت ہے روزے کی۔ اسی طرح سے روزے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ روزہ یہ ڈھال ہے گناہوں سے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اور روزہ جہنم سے بھی ڈھال ہے۔ گناہ سے کیسے بچتا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ، جب روزے دار سے کوئی بحث مباحثہ کرے، پہلے تو روزے دار کو منع کیا گیا ہے کہ تم چیخو چلاؤ نہیں اور غلط باتیں مت کرو، فحش باتیں نہ کرو۔ ہاں البتہ اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے اور بحث مباحثہ کرنے لگے تو اس سے عاجز مت ہو، عاجز ہو کے نہیں، بلکہ یہ کہہ دو کہ دیکھو ہم تمہارے منہ نہیں لگنے والے ہیں، انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں تمہارے منہ نہیں لگوں گا، اور یہ کہہ کر کے بغل ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے روزہ جو ہے یہ گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے اور جنت سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، اس سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور اس سے جہنم سے بھی بچتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمَ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، غلط بات نہ کرے جب روزے دار ہو، اور جب کوئی بحث مباحثہ کرے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں، کہہ کے بغل ہو جائے۔ الصیام جنہ، اور روزہ یہ جو ہے ڈھال ہے، کس سے؟ یستجن بها العبد من النار، اس سے اپنے آپ کو بچائے گا جو ہے بندہ جہنم سے، جہنم سے بھی یہ روزہ بچائے گا، اور برائیوں سے تو یوں بچاتا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، نکاح کے موقع پر علماء اس کو پڑھتے ہیں، نکاح پڑھانے والا پڑھتا ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھے نان نفقے کی اور مردانگی طاقت رکھے، اس کو چاہیے کو نکاح کر لے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور وہیں اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو اس کی طاقت نہ رکھے نان نفقے کی اور وہ مردانگی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اور اس کی وجہ بھی بتائے کہ یہ بچانے والی چیز ہے اس کو برائیوں سے، اس کی نگاہ نیچی رہے گی، اس کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے روزے سے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو روزہ آپ کو برائیوں سے بھی بچائے گی، یہ اس کی خاصیت ہے، اور جہنم سے بھی قیامت کے دن آپ کو یہ روزہ بچائے گا۔ تو یہ روزے کی چوتھی فضیلت رہی۔ پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو یہ مشک و عنبر کے خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفسی بیدی والذی نفسی بیدہی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو جو بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر کے خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے، پسندیدہ ہے اللہ کے ہاں۔ یہ بو جو نکلتی ہے منہ سے، یہ معدے کے خالی ہو جانے کی وجہ سے، پیٹ خالی ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس طرح کی بو نکلتی ہے، اور وہ بو عوام الناس میں، لوگوں میں عند الناس مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہی خوشبو، یہی بو اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ جو ہے پیٹ کے کا بو ہے، خالی ہے معدہ اس لیے نکلا، اس لیے کہ یہ بو جو نکل رہی ہے یہ اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں نکل رہی ہے،
یہ اللہ کے فرما برداری کے نتیجے میں نکل رہی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کھانے پینے سے رکنے کے لیے، آپ رک گئے، یہ ادا اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اس کی عبادت کے نتیجے میں یہ بو نکل رہی ہے روزے دار کے منہ سے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی وہ اتنے ہی قدر رکھتی ہے، اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی عبادت۔ تو اس عبادت کے نتیجے میں یہ بو نکلی جس کو لوگ مکروہ اور ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ پروردگار اس روزے دار کے منہ کے بو کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند کرتا ہے، وہ اس کے یہاں خوشبودار ہے۔ یہ اس کی جو ہے پانچویں اہمیت اور فضیلت رہی۔ اسی طرح سے اس کی چھٹی اہمیت اور فضیلت اس روزے کی یہ ہے کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے خاص دروازہ ہے۔ جب آپ روزہ رکھیں گے دنیا میں تو اس کا انعام و اکرام ملے گا روزے دار کو۔ اللہ نے، میں نے پہلے کہا کہ پہلی فضیلت اس کی بیان کرتے کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا اور تم لوگوں پر بھی، یہ کوئی ایسی ویسی عبادت نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن ان کو پکارا جائے گا روزے داروں کو، اور جنت کے اندر ایک دروازہ ہے صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، اس کا نام ہے ریان۔ ریان نامی دروازہ ہوگا اور پکارا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکار ہوگا این الصائمون لیدخلوا الجنۃ من باب الریان الذی لا يدخلہ احد غیرہ۔ پکار ہوگا فرشتوں کی طرف سے، کہاں ہیں روزے دار، آئیں اور وہ داخل ہو جائیں باب ریان سے جنت میں، جس دروازے سے ان کے علاوہ روزے داروں کے علاوہ کوئی اور نہیں داخل ہوگا۔ یہ اس کا میزہ ہے اس روزے کا، اور اس کی فضیلت اور اس کی حیثیت ہے اور اس کی خاصیت ہے کہ ایک دروازہ ہی اللہ نے خاص کر دیا ہے جنت میں جس کا نام ریان ہے، اور پکارا جائے گا۔ یہ انعام ہوگا روزے داروں کے لیے، یہ اکرام ہوگا روزے داروں کے لیے قیامت کے دن، جب نفسی کے عالم میں ساری مخلوق ہوگی، وہاں ان کو انعام دیا جائے گا۔ تشجیعاً، ہمت افزائی کے لیے یہ پکار ہوگا کہ اٹھو، اور کھڑے ہوں گے روزے دار، داخل ہو جاؤ۔ ان کے داخل ہوتے ہوئے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ساتویں فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزے دار کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یہ روزہ جس کو آپ نے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھا ہے، یہ روزہ کھڑا ہوگا اللہ کے دربار میں قیامت کے دن۔ اور قرآن بھی، حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اور روزہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے اللہ کے دربار میں۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوہ، اس کو میں نے تو کھانے سے اور شہوت سے، دن میں شہوت کر سکتا تھا اپنی حلال بیوی سے، لیکن ان ساری چیزوں سے میں نے اس کو روک دیا تھا، اسی واسطے فشفعنی فی، تو اس روزے دار کے بارے میں میری شفاعت اللہ تو قبول فرما۔ اور اسی طرح سے قرآن کہے گا کہ منعتہ النوم باللیل، رات میں سونے سے میں نے اس کو روک دیا تھا، اور یہ راتوں کو قرآن پڑھتا تھا اللہ، فشفعنی فی، اور تو میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، تو ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، قرآن اور روزے کی۔ یہ چند جو ہے فضیلتیں تھیں جو اس ماہ رمضان کے روزے کے تعلق سے تھیں، کہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی عبادت نہیں ہے جس کو لوگ بہت ہی اس کو بوجھ سمجھتے ہیں آتے ہی، اور لا ابالی انداز میں نے کہا کہ رسم ہو گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ یہ ساری عبادتوں کا معاملہ ہے، چاہے نماز کا ہو، چاہے روزے کا ہو، قربانیوں کا ہو، کچھ بھی ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں،
آج مسلمان بہت زیادہ لوگ اور بڑی تعداد ان کی ہے جو من حیث العبادہ عبادت سمجھ کر کے اس کو نہیں کرتے، ایک رسم کے طور پہ۔ ایک امت ہے مسلمان، یہ امت بس ایسے ہی چل رہی ہے، کس ڈگر پہ چل رہی ہے اس کو نہیں پتہ۔ یہ سب عبادتیں ہیں، اس کو اللہ کی اطاعت فرما برداری کے طور پہ لینا چاہیے، اس کو قبول کریں اور اللہ خوشنودی کے طور پہ اللہ کی جو ہے اطاعت اور فرما برداری کے طریقے پر، تب یہ عبادتیں کارگر ہوں گی۔ تو یہ کچھ جو ہے اس کی فضیلتیں تھیں۔ اب اس کے کچھ مسائل کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے چند ایک ہیں، 2-4 منٹ میں اس کو جان لیتے ہیں تاکہ یہ پورے مہینے اس سے ہم کو فائدہ ہو اور یہ ہمارے سامنے رہے کہ ہم جو ہے جو کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، اور آیا ہمارا روزہ فاسد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یہ سب اس روشنی میں آپ پورے مہینے کا روزہ رکھیں۔ سب سے پہلے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ غالباً 6-7 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ میں جلد کر دوں گا، وقت کی تنگی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نہار رمضان میں، رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے ہاں اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزہ توڑنے میں جو روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور روزہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑا گناہ اس کا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر کے اپنی بیوی سے، اور جب بیوی سے شہوت کرے گا تو جان بوجھ کے ہی کرے گا۔ ہاں البتہ کھانے پینے میں سہو ہو جاتی ہے کہ عام دنوں میں ایام میں سال بھر کھاتا پیتا ہے تو کبھی بھول کر کے پانی پی لیا، کھا لیا، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن شہوت اگر کسی نے کیا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں، اور اس کا کفارہ بھی بہت بڑا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دن میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کر لیا ہے، اس کا کیا اپائے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتجد رقبہ، کیا تم ایک غلام پاتے ہو، اور وہ بھی مسلمان غلام ہوگا، مومن غلام ہوگا، کوئی دوسرا غلام نہیں کہ غیر مسلم غلام ہو اور اس کو آزاد کر دے، ایسا نہیں، مسلمان غلام کے ساتھ جو ہے خاص ہے کہ اس کو آزاد کریں گے تب یہ کفارہ ادا ہوگا۔ اور تو کہا کہ لا، ان صحابی نے کہا کہ میں نہیں پاتا ہوں، تو کہا کہ تم 2 مہینے برابر روزے رکھو۔ دیکھیے ایک روزہ ٹوٹا، اس کا کفارہ، اسے کفارہ مغلظہ کہتے ہیں شریعت میں، سخت کفارہ، سختی والا کفارہ، بہت سخت اس کا جو ہے کفارہ بھی ہے اور بہت گناہ بھی ہے اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں غلام نہیں آزاد کر سکتا، اتنی طاقت نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 مہینے برابر روزے رکھو، شہرین متتابعین، ایک بھی روزہ اگر ٹوٹا بیچ میں تو پھر 2 مہینہ رکھنا پڑے گا۔ تو اس کی بھی کہا کہ طاقت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 60 مسکینوں کو تب پھر کھانا کھلائے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اگر دن میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے جو روزہ ٹوٹ جائے گا وہ یہ کہ اگر منی کوئی اپنے اختیار سے نکالے، جیسے اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار ہو رہا ہے، اس کو چھو رہا ہے شہوت کے ساتھ، یا جو ہے جان بوجھ کر کے وہ جو ہے منی نکال رہا ہے جس کو استمنا کہتے ہیں ہاتھ سے، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا، یہ اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ شہوت کے ساتھ بیوی سے ہم بوس و ہم کنار ہو، اس کو چھوئے یا اپنے ہاتھ سے نکال دے منی کو، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے کھانا پینا جان بوجھ کر کے اگر کوئی کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اگر اسی میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ نے ایسے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھول کر کے پانی پی لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنا روزہ جاری رکھو، پورا کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارا دخل نہیں ہے، اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا،
اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا، تمہارا اس میں کوئی تم نے عمدن جان بوجھ کر کے کھایا پیا نہیں، جان بوجھ کر کے کوئی کھاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر کوئی کھانے پینے کی جیسی چیز لے، جیسے طاقت کا انجیکشن لے لے، طاقت پہنچانے کے لیے کوئی چیز اگر لیتا ہے، انجیکشن ہو یا اس سے ملی ہوئی کوئی بھی چیز ہو جو طاقت پہنچائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ انجیکشن لگوا لے بیماری کی وجہ سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن بیماری کا لے لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں طاقت کا یا طاقت جیسی مطلب انجیکشن لے یا اس جیسی چیزیں جیسے گلوکوز وغیرہ چڑھوا لیتے ہیں لوگ، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حجامت ایک معروف چیز ہے عربوں کے یہاں کم لوگ جانتے ہیں، وہ خون نکلواتے ہیں نسوں سے، درد ہوتا ہے پیٹھ میں، پیر میں، سر میں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ افطر الحاجم والمحجوم، جو حجامت کرواتا ہے جو کرتا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو حجامت سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص جان بوجھ کر کے الٹی کرے انگلی ڈال کر کے یا کھینچ کے کہلائے اور جان بوجھ کر کے وہ الٹی کرتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ذرعہ القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جس کو اپنے آپ اس کا کوئی اس میں جو ہے لینا دینا نہیں ہے، وہ زبردستی کوئی جو ہے اس کو قے ہو جائے، الٹی آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں فرق ہے، جان بوجھ کر کے اگر الٹی کرتا ہے تب اس کا روزہ ٹوٹے گا، اور آٹومیٹک اگر جو ہے آپ کو قے آ جائے پیٹ کی گیس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جس میں آپ کا عمل دخل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پورا کرو، لیکن جو جان بوجھ کر کے روزہ وہ الٹی کرے گا عمدن تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ساتویں چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے حیض اور نفاس کا خون۔ اگر کوئی عورت روزہ رکھتی ہے اور حیض آ جائے اس کو دن میں، وہیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو پھر وہ روزہ دوسرے ایام میں اس کو قضا کرے گی۔ اسی طرح سے نفاس کا خون وہ خون ہوتا ہے جو ولادت کے بعد ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو عورتوں کو تو اس کے بعد جو خون ہوتا ہے اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو حیض کا خون آ جائے یا نفاس کا خون آ جائے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چند ایسی چیزیں تھیں جن کو جان لینا ضروری تھا۔ بہت سے لوگ اس میں جو ہے تذبذب میں پڑتے ہیں کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، تو یہ کچھ مسائل تھے جن کا جو ہے جاننا ضروری تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس مہینے کو ایمان و احتساب کے ساتھ پورا کرنے، اور اس مہینے کو اللہ رب العالمین ہمیں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ مہینہ خیر و برکت والا جو مہینہ آیا ہے، الہ العالمین ہمیں اس میں طاقت دے، قوت دے اور جوش و جذبہ دے ایمانی کہ ہم اس کو کما حقہ اس مہینے کو عبادت کے طریقے پہ گزار سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور الہ العالمین ہمارے لیے اس مہینے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس مہینے کو، اس روزے کو جہنم سے جو ہے ڈھال بنا اور جنت میں داخل ہونے کا راستہ بنا۔ الہ العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک و صاف کر اس مہینے کے اندر الہ العالمین ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔